ناظرین السلام علیکم، میں ہوں دانیال بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میریکلز آف فیتھ۔ ناظرین، تاریخ میں جہاں جنگ و جدل، نفرت و بغاوت اور قتل و غارت گری کے قصے ملتے ہیں، وہاں کچھ ایسی سبق آموز کہانیاں بھی ہیں جنہیں سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے لیلا مجنوں کے قصے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ عربی کی وہ مشہور کہانی ہے جسے محبت اور وفا کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے اور حقیقی عشق سے منسلک بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک ہزاروں مرتبہ اس داستان کو لکھا جا چکا ہے۔ فلم انڈسٹری میں اس پر فلمیں بھی بنائی گئی ہیں اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر نہ مارے میرے دیوانے کو۔ یہ شعر لیلا مجنوں کے قصے کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے فرانس کے میوزیم میں آج بھی لیلا مجنوں کی حقیقی تصویر موجود ہے۔ ناظرین، اس تاریخی کردار کی داستان کیا ہے؟ کیا لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے یا یہ محض ایک داستان ہے؟ اس لازوال محبت کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کس مصیبت سے دوچار ہوئی؟ آج ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور پسند آنے پر لائک کر دیں۔ ناظرین، یونیورسٹی ازہر کے پرنسپل محمد ابراہیم مصری اپنی کتاب لیلا مجنوں میں لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی شدید محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں، بلکہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے شہر نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ وہ لکھتے ہیں، مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ ناظرین، مجنوں کا اصل نام قیس ابن ملول ابن مزاحم تھا اور عرب میں آج بھی قیس نام رکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مجنوں پاگل دیوانے عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی بنت سعد تھا۔ عربی اور عبرانی زبان میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیلا چونکہ رات کو کہتے ہیں، اس لیے بہت سارے مورخین نے ساولی رنگت بھی لکھا ہے۔ ناظرین، کئی مصنف اپنی کہانی میں لیلا کو ساولی رنگت والی بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، مگر لیلا کو عربی نسل بیان کیا جاتا ہے، اس لیے لیلا کا کالا ہونا خلاف عقل بات بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نظام نجدی نے اپنی کتاب لیلا مجنوں کے مطابق لکھا، لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی تھی، جس پر استاد سے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر چلتی، مگر درد لیلا کو ہوتا۔ لیلا کو مجنوں کا نام لکھنا اور مجنوں کو لیلا کا نام لکھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ استاد نے یہ بات مجنوں لیلا کے گھر والوں کو بتائی تو لیلا کا مدرسے جانا اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک بار پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور وہ بچپن کا عشق دوبارہ تازہ ہوا اور مجنوں ایک بار دوبارہ پھر سے بے چین رہنے لگا۔ لہٰذا مجنوں کے والدین کو بھی خبر ہو گئی کہ مجنوں لیلا کے عشق میں گرفتار ہے۔ انہوں نے تو پہلے قیس یعنی مجنوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قیس اور لیلا کی شادی کروا دی جائے۔ لہٰذا قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے والدین کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے نوجوان نے بھی، جس کا نام وہب تھا، لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے والدین نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ قبیلے کے کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل چکا تھا کہ واپسی ممکن نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن و بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے والد کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ مکرمہ لے جائیں اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ ملول اسے لے کر مکہ مکرمہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت کی نجات کی دعا مانگے، مگر اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، کہا، اے پروردگار مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملول قیس کو واپس لے آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے
کہ راستے میں قیس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ لیلا اور مجنوں کی شادی پر اسے آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہوا۔ لیلا کی شادی اسی دوران دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں اور جانوروں سے پوچھتا کہ میری لیلا کہاں ہے۔ اسی دوران اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑا اور نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے اسے صحرا میں ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن انہیں وہ ایک پتھریلی زمین پر مردہ حالت میں ملا۔ ناظرین، کہتے ہیں لیلا خود ایک شاعرہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ محبت اتنی مشہور ہوئی۔ ناظرین، امیر خسرو نے اس قصے کو سن 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی اور جامی نے سن 1494 عیسوی میں لیلا مجنوں پر 3708 صفحوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ ناظرین، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنوں نوں، تیری لیلا رنگت دی کالی ہے۔ دتا جواب میاں مجنوں نے، تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے۔ قرآن پاک دے ورق چٹے، اتے لکھی کالی سیاہی ہے۔ چھڈ وے بلیا دل دے چھڈیا، تے کی گوری تے کی کالی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔